اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ساحر لدھیانوی۔ اے حمید۔ ساحر لدھیانوی نے کمرے کی اونچی چھت اور پرانی کھڑکیوں کو دیکھ کر کہا، یہ تو مجھے کوئی بھوت گھر لگتا ہے۔ ابن انشا نے اپنے موٹے شیشے والی اینک کے پیچھے آنکھیں گھما کر کہا، اب بھی اس میں بھوت ہی رہیں گے۔ ابن انشا اور ساحر لدھیانوی کے یہ ریمارکس اس عمارت کے بارے میں تھے جو ایبٹ روڈ پر نشاط سنیما کے بالکل سامنے واقع ہے۔ ان دنوں یہ ایک ویران اجڑی ہوئی سرخ عمارت تھی جس کا ذکر ہمیں آج بھی آرتھر کونن ڈوائل اور ایڈگر ایلن پو کی پراسرار کہانیوں میں ملتا ہے۔ پاکستان کو بنے بمشکل 6-7 مہینے ہوئے ہوں گے۔ جن علاقوں کو ہندو سکھ چھوڑ کر گئے تھے وہ بھائیں بھائیں کر رہے تھے۔ کرشن نگر، ماڈل ٹاؤن، نسبت روڈ، نکلسن روڈ اور پرانا قلعہ، گوجر سنگھ، ان آبادیوں کے سبھی مکان خالی تھے۔ اگرچہ کافی لوٹ مار ہو چکی تھی لیکن اب بھی کئی مکانوں میں سامان پڑا تھا۔ قلعہ گوجر سنگھ میں عبد الکریم کی ایک گلی کے 2 منزلہ شاندار مکان کو توڑ کر لوگ اندر داخل ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ دوسری منزل کی گیلری میں لوہے کے بڑے بڑے صندوق پڑے تھے جو قیمتی ریشمی پارچہ جات اور خدا جانے کس کس طرح کی چیزوں سے بھرے ہوئے تھے۔ دیکھتے دیکھتے انہیں توڑ کر لوٹ لیا گیا۔ ہمیں فیض باغ میں جو ایک تنگ و تاریک مکان الاٹ ہوا تھا وہاں گرمی اور حبس بڑا تھا، چنانچہ اس مکان سے میں نے ایک پورٹیبل جاپانی ٹیبل فین اٹھایا اور اسے گھر لے آیا۔ عبد الکریم روڈ پر یہ ہو رہا تھا کہ لوگ کوئی مکان پسند کر کے وہاں اپنا آدمی بٹھاتے اور پھر ارد گرد کے مکانوں سے اپنی پسند کی چیزیں اٹھا اٹھا کر اس گھر میں رکھنی شروع کر دیتے، مثلا قالین، کرسیاں، تپائیاں، چارپائیاں، پلنگ، اچار اور مربوں کی برنیاں، چینی اور چاول کی بوریاں، برتن اور دوسرا سامان۔ ہندو سکھ لاہور سے بھرے گھر چھوڑ کر بھاگے تھے۔ ان کے باورچی خانے آٹا، چاول، دال اور اچار مربوں سے لدے ہوئے تھے۔ میں خود ایک مکان سے آم کے مربے کا بیام اٹھا کر لے گیا تھا۔ ویسا آم کا مربہ پھر کہیں نہیں کھایا۔ ایک الماری میں کسی ہندو یا سکھ لڑکی کی چھوٹی سی ٹوکری پڑی تھی جس میں کروشیے کا سامان تھا۔ دھاگوں کے نیچے مجھے 5 روپے کا نوٹ ملا۔ ایک ننھی سی کلائی کی گھڑی بھی تھی جو میرا پولیس کانسٹیبل ساتھی لے گیا۔ گوال منڈی میں ہندو سکھوں کے مکان بھی خالی پڑے تھے۔ تھانہ گوال منڈی کے سامنے والے مکان کی ایک ادھیڑ عمر کی ہندو عورت نے اپنا مکان نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کھڑکی میں بیٹھی آتے جاتے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتی، میں نہیں جاؤں گی، لوگ چلے گئے ہیں تو جاتے رہیں۔ اس کے باقی گھر والے ہندوستان جا چکے تھے۔ خدا جانے اس عورت کا بعد میں کیا حشر ہوا۔ اسی طرح ایک ادھیڑ عمر کے ہندو میاں بیوی کو میں نے سوتر منڈی لاہور میں دیکھا۔ چوک سوتر منڈی سے جو گلی بازار شیشہ موتی کو مڑتی ہے اس کی نکڑ پر اس ادھیڑ عمر ہندو کی دکان تھی۔ وہ سر پر گول ہندوانہ ٹوپی رکھے صندوقچی کے آگے بیٹھا مسلمان مریضوں کو دوائی دیتا۔ اس کی بیوی دکان کے اندر صف پر بیٹھی ہوتی۔ یہ ہندو جوڑا بعد میں دکھائی نہ دیا۔ رائل پارک کی بلڈنگیں بھی سنسان تھیں، صرف لکشمی بلڈنگ کے نچلے حصے میں کچھ مہاجر آباد ہوئے تھے۔ رائل پارک کی گلیاں کچی تھیں اور چوک میں ایک طرف مکڑی کے شہتیروں کا ڈھیر لگا تھا۔ کبھی کبھی میں اور احمد راہی ان شہتیروں پر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے۔ پھر احمد راہی عارف عبد المتین کے ساتھ فکر توسوی کو نکالنے توسا شریف لے گئے۔ اس دوران میں ساحر لدھیانوی اور میں نے رائل پارک کی ایک بلڈنگ کی پہلی منزل پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں اس منزل میں قتیل شفائی آ گیا تھا۔ ان دنوں قتیل شفائی کا ایک ہندو عورت چندر کانتا کے ساتھ اسکینڈل بڑے زوروں پر تھا۔ وہ ہندوستان نہیں گئی تھی اور اسی منزل میں مقیم تھی۔ سعادت حسن منٹو نے اس عورت پر اپنا افسانہ موچنا لکھا کیونکہ مشہور تھا کہ اس عورت کے سینے پر بال ہیں جنہیں وہ موچنے سے اکھیڑتی ہے۔ فکر توسوی آ گیا، دبلا پتلا، باریک آنکھوں والا، ذہین نوجوان جسے توسا شریف سے چلے آنے کا افسوس تھا۔ ادب لطیف کی ایڈیٹری کا زمانہ اس نے ہمارے ساتھ اسی منزل میں گزارا۔ بس ایک ڈرائنگ روم اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ سامان وہاں سوائے ایک صوفہ سیٹ اور پلنگ کے کوئی نہ تھا۔ کارنس پر ایک کاسے کا بڑا سا پیالہ پڑا رہ گیا تھا۔ اس پیالے میں ہم باری باری پانی پیا کرتے تھے۔ ابن انشا ایک روز وہاں آیا تو اس پیالے کو دیکھ کر کہنے لگا، ارے یہ تو وہی پیالہ ہے جس میں سقراط نے زہر پیا تھا۔ رات کو فکر توسوی صوفے پر، عارف عبد المتین اور ساحر لدھیانوی زمین پر اور میں اور احمد راہی پلنگ پر سو رہے تھے۔ ہماری جیبیں اکثر خالی رہتی، کبھی 2-4 روپے ہوتے اور کبھی کچھ بھی نہ ہوتا۔ غزل کا معاوضہ 5-10 روپے اور کہانی افسانے کا معاوضہ مجھے 15 اور 25 روپے کے درمیان ملتا تھا۔ اس سے کچھ روز گزر بسر ہوتی اور پھر وہی فاقہ مستی شروع ہو جاتی۔
ہمارے پبلشرز وہ تھے جنہوں نے اس ملک میں اعلیٰ ترین معیاری طباعت اور کلاسیکل ادبی روایات کی بنیاد رکھی، لیکن پیسے دینے کے معاملے میں بہترین ٹال مٹول کرنے والے تھے۔ احمد راہی اور فکر توسوی ادب لطیف کے ایڈیٹر تھے، بعد میں راہی سویرا کا ایڈیٹر بن گیا تھا۔ ساحر لدھیانوی کی تلخیاں شائع ہو چکی تھیں اور بے حد مقبول ہوئی تھی، مگر پبلشر سے پیسے اسے توڑ توڑ کر ملتے تھے۔ ایک روز میں اور ساحر لدھیانوی سویرا کے دفتر گئے۔ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ پبلشر سے قسط کے پیسے لے کر انارکلی کے ہوٹل ممتاز میں چائے پیسٹری اڑائیں گے۔ ان دنوں ہماری سب سے بڑی عیاشی یہی ہوا کرتی تھی، یا زیادہ سے زیادہ کوئی فلم دیکھ لی اور کپڑے بنوا لیے۔ اسی پبلشر نے میرے افسانوں کا پہلا مجموعہ منزل منزل بھی شائع کیا تھا، اور کچھ پیسے میرے بھی لگتے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں کچھ پیسے وصول کر لوں گا۔ سویرا کا دفتر ان دنوں بھی لوہاری کے باہر تھا، یعنی آج کل جہاں ہے۔ چودھری نذیر بڑے باغ و بہار اور علم دوست پبلشر تھے، اور ہم سے بڑی محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے تھے۔ میں اور ساحر سویرا کے دفتر میں آئے تو چودھری صاحب میز پر جھکے پوسٹ کارڈ لکھ رہے تھے۔ ہم نے سلام کیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر ہمیں دیکھا، زیر مونچھ ذرا سا مسکرائے اور کارڈ لکھنے میں محو ہو گئے۔ چہرے پر خاص مسکراہٹ ابھی تک ویسی ہی تھی۔ جن مصنفین کو اس کا تجربہ ہو چکا ہے وہ خوب جانتے ہوں گے کہ پبلشر سے پیسے طلب کرنا کس قدر مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ چودھری نذیر سے ہماری بڑی دوستی تھی، لیکن کتاب کے پیسے مانگتے وقت ہم پتھر ہو جاتے تھے۔ ایک بار ناصر کاظمی نے کہا تھا کہ پبلشر سے پیسے وصول کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ جاتے ہی حرف مطلب بیان کر دو، وگرنہ جوں جوں دیر ہوتی جائے گی تمہارے اندر کی جرت ختم ہو جائے گی اور تمہارا کیس کمزور ہو جائے گا۔ ساحر ڈرپوک تھا، اس میں جرت رندانہ کا فقدان تھا۔ اب ہم آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ساحر سے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا، چلو مانگو اپنی کتاب تلخیاں کے باقی پیسے۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے جواب دیا، تم کیوں نہیں مانگتے اپنے افسانے کے بقایا پیسے؟ میرے پیسے زیادہ نہیں تھے، کیونکہ چودھری نذیر صاحب نے میرے پیسے کبھی نہیں رکھے تھے اور ہمیشہ مجھے میرا معاوضہ 2-3 قسطوں میں ادا کر دیا کرتے تھے۔ ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا کہ میرے کچھ پیسے ان کی طرف رہ جائیں۔ اتنا مجھے یقین تھا کہ ساحر لدھیانوی پیسوں کا تقاضا نہیں کرے گا اور پہاڑ کاٹ کر جوئے شیر مجھے ہی نکالنی پڑے گی۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں چودھری صاحب کے قریب جا کر جھٹ کہہ دیا، چودھری صاحب پیسوں کی سخت ضرورت آن پڑی ہے۔ خیر تو ہے، کیا ضرورت پڑ گئی تم لوگوں کو؟ کچھ بہانہ ساحر لدھیانوی نے بنایا، کچھ میں نے بنایا، جس پر چودھری صاحب نے قلم میز پر رکھ کر دونوں ہتھیلیوں کی انگلیوں کو باری باری پوری طرح چٹکایا اور پھر بولے، برخورداروں، حالات اور فسادات نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پیسہ تو دیکھنے کو نہیں مل رہا، تمہارے سامنے ایجنٹوں کو کارڈ لکھ رہا ہوں۔ ہاں، ابھی ڈاک میں کوئی منی آرڈر آ گیا تو سارے کے سارے پیسے لے لینا۔ ہمیں اچھی طرح معلوم تھا کہ پبلشروں کی دکان پر منی آرڈر لانے والے ڈاکیے جب دیکھتے ہیں کہ وہاں شاعر ادیب بیٹھے ہیں تو آتے ہی اعلان کر دیتے ہیں، آج تو کوئی منی آرڈر نہیں ہے جناب۔ یہ ان کو پبلشروں کی طرف سے خاص ہدایت تھی۔ اب ساحر کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ اس نے بڑی جرت سے کام لیتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آج تو ہمیں کچھ پیسے دے ہی دیں، بڑی سخت ضرورت ہے۔ آخر مجھے بھی تو پتا چلے کہ کیا ضرورت ہے۔ بس ہے ضرورت، آپ کہیں سے کچھ پیسوں کا بندوبست کر دیں۔ اس پر چودھری صاحب اٹھے، پچھلے دروازے سے باہر گئے اور 15-20 روپے کسی سے ادھار مانگ کر ہمارے لیے لے آئے۔ یہ 20 روپے ہیں، پریس والوں سے ادھار مانگ کر لایا ہوں، اس میں سے 5 مجھے باقی دے دو، باقی تم دونوں رکھ لو۔ ساحر لدھیانوی نے کہا، یہ 5 روپے آپ ڈاک خرچ کے لیے رکھ رہے ہیں چودھری صاحب؟ چودھری صاحب نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈال کر کہا، میرے عزیز دوستوں، اب تم کس ہوٹل میں جاؤ گے؟ ہمارے اکثر پبلشروں کو ہماری اس کمزوری کا علم تھا کہ ہم پیسے ملتے ہی کسی نہ کسی ہوٹل کا رخ کرتے ہیں اور وہاں کھانا کھاتے ہیں اور چائے پیسٹری اور عمدہ سگریٹوں کی عیاشی کرتے ہیں۔ میں نے کہا، کیوں بھائی ساحر لدھیانوی، کیا ارادے ہیں؟ میرا خیال تھا کہ ساحر لدھیانوی کچھ اور بہانہ بنائے گا، مگر اسے جھوٹ بولنا کم آتا تھا۔ اس نے صاف ہی کہہ دیا، ممتاز ہوٹل میں چائے پینے جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ۔ چودھری صاحب نے مصروفیت کی بنا پر اس دعوت کو قبول نہ کیا، لیکن اخلاقی طور پر ہمارا دل رکھنے کی غرض سے اپنی دکان کا ایک لڑکا ہمارے ساتھ کر دیا۔ ممتاز ہوٹل میں ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ لتا منگیشکر، ہیمنت کمار، جگ موہن، طلعت محمود، رفیع اور گیتا رائے کے ریکارڈ بج رہے تھے۔ ہم دیوار کے ساتھ لگی ایک میز کے پاس کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ وہ لڑکا بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ بڑا خاموش طبع لڑکا تھا، خاموش فلموں کے زمانے کا لگتا تھا۔ ہم نے چائے اور پیسٹریوں کا آرڈر کیا۔ اس خاموش پسند لڑکے نے پیسٹریوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیسٹریاں کھا رہا تھا۔
کریم رول اس نفاست سے کھاتا کہ کیا مجال جو کریم کا ایک قطرہ بھی نیچے گر جائے۔ ساحل لدھیانوی کبھی میری طرف دیکھتا اور کبھی اس لڑکے کا منہ تکتا جو کم سے کم مدت میں زیادہ سے زیادہ پیسٹریاں کھانے کا نیا ریکارڈ قائم کر رہا تھا۔ جب ہم پورے کے پورے پیسے بل کی شکل میں ادا کرنے کے بعد ممتاز ہوٹل سے باہر نکل رہے تھے تو اس لڑکے کا یہ عالم تھا کہ ایک پیسٹری ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ ساحر لدھیانوی لمبے قد کا دبلا پتلا نوجوان تھا۔ لمبا قد ہونے کی وجہ سے وہ ذرا آگے کو جھک کر چلتا۔ لہجہ خالص لدھیانوی تھا۔ اردو لدھیانوی پنجابی انداز میں بولتا، بات نرمی سے کرتا اور کھل کر کبھی قہقہ نہیں لگاتا تھا۔ شعر سناتے وقت ذرا ذرا سا مسکراتا رہتا تھا۔ ان دنوں ساحر کی نظم ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے اور تاج محل کا بڑا چرچا تھا۔ تاج محل تو کالج کے لڑکوں اور لڑکیوں میں بے حد پاپولر تھی۔ مشاعرے میں یہ دونوں نظمیں خاص طور پر لوگ فرمائش کر کے اس سے سنتے۔ ساحر مشاعرے میں اپنی نظم پڑھتے ہوئے جھیپ جایا کرتا تھا۔ جب اس کے کسی شعر پر لوگ داد دیتے تو اس کا چہرہ شرم سے لال ہو جاتا۔ کھانے پینے میں بڑا سادگی پسند تھا۔ کپڑے زیادہ تر کھدر کے پہنتا۔ اس کا ایک گرم اوور کوٹ تھا جسے میں، احمد راہی اور عارف عبد المتین بھی پہنا کرتے تھے۔ ابن انشا اس کوٹ کو گوگول کا اوور کوٹ کہا کرتا۔ رائل پارک والی بلڈنگ کے دن بڑے یادگار دن تھے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی ایک دلکشی اور جشن کا پہلو تھا۔ ہمیں کچھ خبر نہ ہوتی تھی کہ دن کا ناشتہ کر لیا ہے تو دوپہر کا کھانا کہاں سے کھائیں گے۔ ناشتہ یہ ہوتا کہ چائے کے ساتھ 2 سلائس کھا لیتے۔ رات کو جب سگریٹ ختم ہو جاتے تو آپس میں پیسے ڈال کر بازار سے سگریٹ لاتے۔ بڑے ستاروں والے کیپسٹن کا پیکٹ ان دنوں شاید 3-4 آنے میں آتا تھا۔ یہ سگریٹ ہم سبھی بڑے شوق سے پیا کرتے تھے۔ عارف سگریٹ نہیں پیتا تھا، وہ ہمیں سگریٹ پیتے دیکھا کرتا تھا۔ عارف امرتسر سے ہی نظمیں کہتا لاہور آیا تھا اور یہاں آ کر بڑی اچھی شاعری کر رہا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ سگریٹ حسب معمول ختم ہو گئے۔ فکر توسوی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 2 آنے نکال کر کہا، دوستوں میں یہ نذرانہ پیش کر سکتا ہوں، اس کے سوائے اس خاکسار کی جیب میں کچھ بھی نہیں۔ ساحل لدھیانوی کہنے لگا، چلو اے حمید اس کے سگریٹ لے آؤ تم۔ میں نے احمد راہی کو ساتھ لیا تو ساحر نے آواز لگا دی، کمینو آدھے سگریٹ راستے میں ہی نہ پیانا، یہاں آ کر ہمارے ساتھ پینا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ ستمبر کی خوشگوار رات تھی اور معمولی سی خنکی تھی۔ میکلوڈ روڈ ان دنوں دن کے وقت ویران ویران سی ہوتی تھی۔ رات کو بالکل ہی سنسان تھی۔ گیتا بھون بلڈنگ کے نیچے ایک مراد آبادی بزرگ پان سگریٹ کا کھوکا لگاتے تھے۔ وہ اپنے کھوکے میں بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ہم نے ان سے کیپسٹن کے سگریٹوں کی نصف ڈبی لی اور رائل پارک میں آ گئے۔ چوک میں آ کر ہم نہ جانے کیوں شہتیروں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ باتوں میں ایسے مگن ہوئے کہ یہ خیال ہی نہ رہا کہ ساحل لدھیانوی اور فکر توسوی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ہم 2 سگریٹ پی گئے۔ پھر خیال آیا کہ وہ لوگ تو سگریٹوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جلدی سے اٹھ کر وہاں پہنچے تو ہمارا خیر مقدم بڑی لچھے دار گالیوں سے ہوا۔ ساحل لدھیانوی کا نشہ ٹوٹنے سے برا حال تھا۔ فکر توسوی کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا۔ کمینو کہاں ہے سگریٹ؟ ہم نے جھٹ باقی 3 سگریٹ ان کی طرف پھینک کر کہا، ہم اپنے حصے کی سگریٹ پی آئے ہیں۔ ساحل لدھیانوی نے مسکرا کر کہا، اب ان سگریٹوں کا دھواں بھی تمہاری طرف نہیں جائے گا۔ فکر قابو کر کے رکھ لے ڈبی کو۔ فکر توسوی نے ڈبی کھول کر ایک سگریٹ خود لگایا، ایک ساحل لدھیانوی کو لگا کر دیا۔ عارف بولا، دوستوں کیا تم ایک سگریٹ سے کام نہیں چلا سکتے؟ ختم ہو گئے تو پھر کیا کرو گے؟ ابھی تو ساری رات پڑی ہے۔ ساحل لدھیانوی کہنے لگا، اب تو ہم بھی پورا سگریٹ پیئیں گے۔ یہ حمید اور احمد راہی کیوں ایک ایک سگریٹ ختم کر کے آئے ہیں؟ ہمارے لیے بڑی مصیبت تھی کیونکہ ہمیں تو وہ سگریٹ کا ایک کش لگانے کی بھی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ہمارے سامنے انہوں نے ایک ایک سگریٹ ختم کیا اور اس کا دھواں بھی دوسری طرف پھینکتے رہے۔ ایک سگریٹ باقی رہ گیا تھا۔ عارف کو نیند آ گئی، وہ تو فرش پر بچھی ہوئی دری پر سو گیا۔ ساحل لدھیانوی کی آنکھیں بھی نیند سے لال ہو رہی تھیں۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ اس نے جمائی لے کر کہا، یار میں تو سونے لگا۔ فکر نے کہا، آج صوفے پر میں سوؤں گا۔ ساحل جھٹ بولا، اور میں تمہارے سر پر سوؤں گا؟ میں زمین پر نہیں سو سکتا، میری کمر میں پہلے ہی درد رہتا ہے۔ احمد راہی نے کہا، اوئے ساحر پھر تو تمہیں ضرور زمین پر سونا چاہیے، کیونکہ یہ حکیمی نسخہ ہے کہ جس کی کمر میں درد ہو اس کے لیے فرش پر سونا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ساحل لدھیانوی بولا، آج تم کیوں نہیں سو جاتے زمین پر؟ میری کمر میں درد نہیں ہے۔ فکر توسوی کہنے لگا، یار کیا فضول بحث کر رہے ہو، میں تم لوگوں کو اپنا تازہ مزاحیہ مضمون سناتا ہوں۔ خدا کی قسم تم لوگوں کی نیند نہ اڑ جائے تو فکر نام نہیں۔ ساحل لدھیانوی نے ہاتھ باندھ کر کہا،
اے دشتے نجد کے آوارہ مجنوں، خبردار جو تم نے مضمون سنانے کا پھر نام لیا۔ فکر توسوی ہنس کر بولا، تو پھر چپکے سے زمین پر سو جاؤ اور میرے لیے آرام دہ صوفہ چھوڑ دو۔ ساحر لدھیانوی نے سر جھکا کر کہا، میں زمین کے اندر سو سکتا ہوں مگر تمہارا مضمون نہیں سن سکتا۔ احمد راہی کہنے لگا، ہم بھی تو تمہاری نظمیں سنتے ہیں، کبھی تم سے شکایت کی؟ عارف عبد المتین نے لیٹے لیٹے کہا، دوستوں میری نیند تو نغارت کرو۔ فکر توسوی نے سر جھاڑ کر کہا، چلو یار اب سو جاؤ۔ اے حمید، سہگل کا کوئی گیت سناؤ یار، نیند ذرا جلدی آ جائے گی۔ میں نے پلنگ کی پٹی پر ٹیک لگاتے ہوئے فلم اسٹریٹ سنگر میں سے سہگل کا گایا ہوا ایک گیت سنانا شروع کر دیا۔ ساحر لدھیانوی دری پر لیٹا دیوار کی طرف منہ کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیند بھری آواز میں بولا، اے حمید، تمہاری آواز میں بڑا سوز ہے۔ فکر توسوی بولا، تم ریڈیو پر کیوں نہیں گاتے؟ عارف سوتے سوتے بڑبڑایا، خدا کے لیے سونے دو۔ احمد راہی نے کہا، میرا بلبل سو رہا ہے، شور و غل نہ مچا۔ سب سو گئے، صرف میں اور احمد راہی جاگ رہے تھے۔ ہم دونوں ایک ہی پلنگ پر چت لیٹے چھت کی ہک کو تک رہے تھے جس کا پنکھا لوگ اتار کر لے گئے تھے۔ ہم آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ ساحر لدھیانوی کی نیند بھری آواز آئی، اوے آہستہ باتیں کرو۔ میں نے کہا، اس سے آہستہ بات تو عارف متین ہی کر سکتا ہے۔ ساحر لدھیانوی ہنس پڑا۔ عارف عبد المتین سو چکا تھا، نہیں تو وہ ضرور ہم پر کوئی نہ کوئی جملہ چست کرتا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں بھی نیند آ گئی۔ رات کے 4 بجے تھے کہ میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ میں نے فضا میں سگریٹ کے دھوئیں کی خوشبو محسوس کی۔ ایک دو بار لمبے لمبے سانس لیے۔ کمرے کی بند فضا میں کیپسٹن کے سگریٹ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ چھپ چھپ کر سگریٹ کون پی رہا ہے، جبکہ رات کو ہمارے سگریٹ ختم ہو چکے تھے، بلکہ ہم نے تو فرش کے کونوں خدروں سے ٹوٹے بھی ڈھونڈ کر پی لیے تھے۔ میں نے احمد راہی کو آہستہ سے ہلا کر جگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، کوئی سگریٹ پی رہا ہے۔ اس نے اپنی لال لال آنکھیں کھول کر ناک کے چوڑے نتنے پھلائے اور سرگوشی میں جواب دیا، ساحر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ اچھل کر پلنگ سے اٹھا اور ہم دونوں نے فرش پر لیٹے ساحر لدھیانوی پر چھلانگ لگا دی۔ وہ بڑبڑا کر بولا، کیا طوفان آ گیا ہے؟ سگریٹ کہاں ہے؟ احمد راہی نے مطالبہ کیا۔ ساحر لدھیانوی مٹھی میں سگریٹ کے ٹکڑے کو دبائے ہوئے تھا۔ کمینے، ہم سے سگریٹ چھپا کر پیتے ہو؟ فکر توسوی بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یار یہ سگریٹ کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ہمیں بھی ایک کش لگواؤ، ساحر پی رہا ہے، لاؤ یار ساحر، ایک جرعہ ہمیں بھی عنایت ہو۔ مگر یہ ہم سے چھپا کر سگریٹ پیتا ہے، ساحر بولا، آخری ٹکڑا کونے سے ڈھونڈ کر پی رہا تھا، لو کمینو تم بھی پیو۔ اور ساحر لدھیانوی نے ٹکڑے کا آخری حصہ میری جھولی میں پھینک دیا۔ میں نے جھولی کو جھٹکا تو جلتا ہوا سگریٹ عارف کی گردن پر جا گرا۔ وہ اچھل کر اٹھ بیٹھا، کیا مصیبت ہے؟ سگریٹ کا ٹکڑا عارف کی گردن سے اچھل کر فکر توسوی کے صوفے کی طرف آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے کیچ کر کے اسے ہتھیلیوں میں 2 بار اچھالا اور پھر اسے انگلیوں میں دبا کر کش پر کش لگانا شروع کر دیا۔ سگریٹ کے آخری حصے میں بڑی نکوٹین ہوتی ہے، بڑا نشہ آ رہا ہے۔ فکر توسوی، عارف اور احمد راہی تو پھر سو گئے، لیکن میں اور ساحر لدھیانوی جاگتے اور باتیں کرتے رہے۔ صبح ہونے والی تھی، اس وقت ہمیں چائے اور سگریٹ کی بڑی طلب ہوئی۔ ساحر لدھیانوی نے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ کسی سے بات نہیں کرو گے تو میں تمہیں ایک حسین راز بتا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ حسین راز کیا ہے؟ ساحر لدھیانوی سرگوشی میں بولا، میری جیب میں اس وقت پورے 2 روپے پڑے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ ہنسنے لگا۔ میں نے اپنے سوئے ہوئے دوستوں کی طرف دیکھ کر کہا، اگر تم بھی وعدہ کرو کہ کسی سے بات نہیں کرو گے تو میں بھی تمہیں ایک حسین راز بتا سکتا ہوں۔ ساحر لدھیانوی نے جھٹ سوال کیا، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ 1.5 روپیہ میری جیب میں ہے۔ ساحر لدھیانوی کہنے لگا، اور چلو پھر باہر چل کر کہیں چائے پیتے ہیں۔ چلو۔ ہم دونوں آہستہ سے دبے پاؤں اٹھ کر دروازے کے پاس ہی آئے تھے کہ احمد راہی کی بھاری بھرکم خواب آلود آواز گونجی، تم دونوں کمینے ہو۔ اس سے پہلے کہ احمد راہی ہمیں گالیاں دیتا ہم بھاگ کر گلی میں آ چکے تھے اور ہنس ہنس کر ہمارا برا حال ہو رہا تھا۔ ساحر لدھیانوی بولا، ایک پیکٹ سگریٹ ان کو بھی دے کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ہم میکلوڈ روڈ پر آ گئے۔ ستمبر کے آسمان پر خنکی تھی اور رات ڈھل رہی تھی۔ سڑک سنسان تھی۔ برسٹل ہوٹل کے باہر ایک تانگا کھڑا تھا جس کا کوچ وان اگلی سیٹ پر سو رہا تھا۔ مراد آبادی کھوکھا بند تھا۔ ساحر لدھیانوی کہنے لگا، پیارے، اس وقت تو صرف ریلوے اسٹیشن پر ہی چائے مل سکتی ہے، واپسی پر ان لوگوں کے سگریٹ بھی وہیں سے لیتے آئیں گے۔ چلو اسٹیشن پر ہی چلتے ہیں۔ اور ہم دونوں ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔
रतन सिनेमा वीरान पड़ा हुआ था। चट्टान का दफ्तर बंद पड़ा था और बाहर चौकीदार फर्श पर सो रहा था। लाहौर होटल की इमारत अभी तक पुरानी ही थी और उसके साथ वाली मशहूर पारसी लॉन्ड्री और कश्मीरी लॉन्ड्री की दुकानें भी बंद थीं। रेलवे स्टेशन जाग रहा था। लोहे की ऊंची छत वाले तांगा स्टैंड में तांगे खड़े थे। सामने जो छोटा सा प्लॉट हुआ करता था, वहां मुहाजिर कैंप बना था, जहां हिंदुस्तान से आने वाले मुहाजिरीन घड़ी पल को रुकते थे और फिर उन्हें मुस्लिम लीग के ट्रकों में डालकर वॉल्टन कैंप पहुंचा दिया जाता था। हम प्लेटफॉर्म पर आ गए। प्लेटफॉर्म पर टिकट लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन दिनों रेलवे टिकट भी कोई नहीं खरीदता था। मुहाजिरीन की स्पेशल ट्रेनें चला करती थीं। मुसाफिर मुफ्त सफ़र करते थे। प्लेटफॉर्म पर जगह जगह पनाह गजीन औरत, मर्द और बच्चे कसमपुरसी के आलम में बैठे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से निकले हुए हिंदू और सिख भी एक जगह जमा होकर बैठे अमृतसर जाने वाली गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। हिंदुस्तान से आए हुए मुसलमान मुहाजिरान हिंदू सिखों को अजीब नज़रों से देखते थे। साहिल लुधियानवी ने कहा, इन हिंदू सिखों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो फिर कहाँ जाते ये लोग? मैंने कहा। साहिर बोला, इन्हें डीएवी कैंप में ही रुके रहना चाहिए था। किसी काफिले के साथ वहीं से रवाना होते तो अच्छा था। उन दिनों डीएवी कॉलेज को हिंदू सिख मुहाजिरीन कैंप में तब्दील कर दिया गया था। खुदा जाने ये हिंदू सिख क्यों और किस तरह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आकर बैठ गए थे। हम रेलवे कैंटीन के काउंटर पर खड़े होकर चाय पीने लगे। वहीं से हमने सिगरेट भी ले लिए थे। रेलवे स्टेशन की चाय बड़ी अच्छी होती थी और भारी प्याली की हुआ करती थी। प्याली के बाहर लिखा होता था 2 आउंस। इतने में शोर मचा कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर फिरोजपुर से मुसलमानों की एक कटी हुई रेलगाड़ी आई है। मैं और साहिल लुधियानवी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गए। थर्ड क्लास के लाल डब्बों वाली एक रेल अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आकर लगी थी और मुस्लिम लीग के रजाकार और पुलिस के सिपाही डब्बों से शदीद जख्मी और शहीद मुसलमान औरतों, बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों की लाशें निकाल रहे थे। डब्बों में खून ही खून था। कटे हुए इंसानी आज़ा जगह जगह बिखरे पड़े थे। जख्मी करा रहे थे और उनकी आंखें दहशत से फटी फटी थीं। लाशों के जिस्म तलवारों, नेज़ों और किरपानों की ज़रबों से छलनी थे। साहिल लुधियानवी ने मेरे कान में कहा, अब उन हिंदू सिखों की खैर नहीं जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बैठे हैं। चलो यहां से निकल चलें। मैंने स्पंसस की खुशबूदार चाय का आखिरी घूंट याद किया और सिगरेट सुलगाकर साहिर के साथ पुल की सीढ़ियां उतरकर स्टेशन से बाहर आ गया। अब दिन का उजाला चारों ओर फैल चुका था। रेलवे पोस्ट ऑफिस की जानिब से पनाहगीर मुहाजिर परेशान हाल बाहर निकल रहे थे। हम प्लॉट वाले मुस्लिम लीग के छोटे से कैंप में आकर रुक गए। एक बंद शीशों वाली स्टेशन वैगन मैकलोड रोड की जानिब से आई और स्टेशन के पोर्च के सामने रुकने ही लगी थी कि उस पर हमला हो गया। मालूम हुआ कि ये स्टेशन वैगन हिंदू औरतों और बच्चों से भरी हुई है। हमला आवर लाठियों और खंजरों से मुसल्ला उसकी तरफ बढ़े। वैगन की रफ्तार हल्की थी। उन्होंने हमला कर दिया और वैगन के शीशों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। ड्राइवर ने बड़ी होशियारी का सबूत दिया और वैगन को ठहरते ठहरते फिर से पहले गियर में डालकर जो उठाया तो बड़ी तेजी के साथ हमारे कैंप के आगे से भगाकर निकाल ले गया। जो हिंदू खानदान वैगन में सवार था बड़ा खुशकिस्मत था कि बचकर निकल गया। रेलवे पोस्ट ऑफिस की तरफ से कुछ सिपाही और दूसरे नौजवान पाकिस्तान का झंडा लहराते, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रेलवे के बरामदे की तरफ बढ़े। ठीक उसी वक्त एक बदकिस्मत सिख नौजवान को मौत घेर कर वहां ले आई। खुदा जाने उस सिख नौजवान की अक्ल मारी गई थी कि हाथ में छोटा सा चमड़े का अटैची केस लिए शहीदगंज की जानिब से आया और स्टेशन के पोर्च की तरफ बढ़ा। निस्वारी रंग के सूट में मलबूस, निस्वारी पगड़ी बांधे वो एक नौजवान और खुश शक्ल सिख था। लड़कों ने उसे वहीं पकड़ लिया। मौत को अपने सामने देखकर सिख हमारे कैंप की तरफ भागा। एक लड़के ने डबल ईंट उठाकर इस जोर से उसके माथे पर मारी कि सिख की पगड़ी खुलकर सड़क पर गिर पड़ी। उसके बाल बिखर गए, माथे से खून का फव्वारा बह निकला और वो चकराता हुआ हमारी तरफ आया। पीछे से एक भरपूर वार लाठी का पड़ा। सिख नौजवान के हाथ से अटैची केस गिर कर खुल गया और वो सड़क पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही एक नौजवान खंजर लहराता उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया और उसके सीने और पेट पर खंजर के वार करने शुरू कर दिए। सिख नौजवान ने मौत को कबूल कर लिया था। वो हमसे कोई 10-12 कदम पर सड़क पर चित पड़ा था और किसी किस्म की मजाहमत नहीं कर रहा था। वो खून में नहा गया था। उसका सीना और पेट जगह जगह से फाड़ कर लड़का उठकर एक तरफ भाग गया था। सिख सड़क पर सीधा लेटा था और उसका खून बह रहा था। उसने 2-1 बार गर्दन को दाएं बाएं हरकत दी और फिर ठंडा हो गया। खुदा जाने वो कौन था, कहाँ जा रहा था। अटैची की चीजें लूट ली गई थी।
ہو سکتا ہے وہ اپنی بہن کے لیے لاہور سے خریدی ہوئی چوڑیاں لے جا رہا ہو سکتا ہے اس کی بہن آج بھی ہندوستان کے کسی شہر میں اپنے بھائی کی راہ دیکھ رہی ہو۔ اس قسم کے قتل ہم نے بہت دیکھے تھے۔ میں نے امرتسر میں اسی طرح مسلمانوں کو سڑکوں پر سکھوں کی کرپانوں سے شہید ہوتے دیکھا تھا۔ ساحر لدھیانوی کا جی خراب ہونے لگا۔ یار یہاں سے بھاگ چلو۔ ہم ریلوے ہیڈ کوارٹر کی طرف کو نکلے ہی تھے کہ معلوم ہوا وہاں بھی سڑک پر کچھ نیم جان انسان شدید زخمی حالت میں پڑے ہیں۔ ایک زخمی کسی نہ کسی طرح اٹھ کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنے پیٹ کی نکلی ہوئی اتڑیوں کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالتا چند قدم ہی چلا ہوگا کہ پیچھے سے ایک سپاہی نے رائفل لوڈ کر کے اس کی پیٹھ کا نشانہ باندھا اور ہماری آنکھوں کے سامنے فائر کر دیا۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی گولی اس بدنصیب کی پیٹھ پر لگ کر پھٹے ہوئے پیٹ میں سے نکل گئی اور وہ تھوڑا سا اچھل کر گرا اور پھر نہ اٹھ سکا۔ ساحر لدھیانوی کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے میرا بازو دباتے ہوئے کہا، میں یہ سب کچھ اب نہیں دیکھ سکتا، کسی طرح یہاں سے نکل چلو۔ ریلوے اسٹیشن کے ارد گرد کا علاقہ اتنا آباد اور گنجان نہیں تھا۔ سامنے اینٹوں پتھروں سے اٹا ہوا میدان سا تھا۔ ہم اس میں سے گزر کر میکلوڈ روڈ کی طرف نکل آئے۔ چٹان کے دفتر تک ہم نے خاموش رہ کر فاصلہ طے کیا۔ ہفت روزہ چٹان ابھی شائع نہیں ہوا تھا۔ اس کے پہلے پرچے کی تیاری ہو رہی تھی اور شورش کاشمیری نے مجھ سے میرا افسانہ لے لیا تھا۔ شورش کاشمیری صاحب نے مجھے معاوضے کے طور پر بلیک اینڈ وائٹ سگریٹ کا ایک ڈبہ اور ایک ماچس لے دی تھی اور میں نے اسی پر اکتفا کیا تھا کیونکہ چٹان توڑ کر معاوضے کی رقم نکالنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ چٹان کے دفتر میں ابھی تک سوائے خوشنویس اور چپراسی کے کوئی بھی نہیں تھا۔ خوشنویس پہلے پرچے کی کاپیاں لکھنے میں مصروف تھے۔ یہاں سے نکل کر ہم چوک لکشمی سے ہوتے ہوئے ریجنٹ سنیما کے سامنے والی ایک منزلہ زرد رنگ کی پرانی کوٹھی کے احاطے میں آ گئے۔ یہاں فلمی ہفت روزہ اداکار کا دفتر تھا جس کا ایڈیٹر قتیل شفائی تھا۔ وہ بھی ابھی نہیں آیا تھا۔ چلو ابن انشا کے گھر چلتے ہیں۔ سویرا کا نیا دفتر لکشمی چوک گیتا بھون کی دوسری منزل پر ہوتا تھا۔ نیچے پیراڈائز ریسٹورانٹ کھلا تھا۔ میں نے کہا، یہاں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ابن انشا بھی یہاں آ جائے۔ پیراڈائز ریسٹورانٹ میکلوڈ روڈ کا کافی ہاؤس تھا۔ سبھی ترقی پسند ادیب اور شاعر اسی جگہ بیٹھتے تھے۔ ریسٹورنٹ کا مالک یو پی کا ایک سرخ و سفید دبلا پتلا نوجوان تھا جس کو شاعروں اور ادیبوں سے بڑی عقیدت تھی۔ شاید یہ اسی عقیدت کے اظہار کا ایک پہلو تھا کہ جب کسی شاعر یا افسانہ نگار کا بل بڑھ جاتا تو وہ ریسٹورانٹ کے باہر لگے ہوئے تختہ سیاہ پر اس شاعر یا ادیب کا نام لکھ کر آگے واجب الادا رقم درج کر دیتا تھا۔ پیراڈائز ریسٹورانٹ خالی تھا۔ نوکر فرش دھو رہے تھے۔ ہم اندر جا کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد قمر امبالوی آ گیا۔ اونچا لمبا گہرے گنجان سیاہ بالوں والا، مٹھی میں سگریٹ دبائے زور سے کش لگا کر اس نے ہم دونوں کو دیکھا اور ہنستا ہوا ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ صبح دم دروازہ خاور کھلا۔ چائے تو میں بھی پیوں گا کامریڈ۔ اتنے میں ابن انشا بھی آ گیا۔ ارے تم لوگ رات سے اسی جگہ بیٹھے ہو؟ کمبختوں، اس شہر دل فگار میں سورج تو نکل لینے دیا کرو۔ ساحر لدھیانوی اداس تھا کیونکہ اس نے ریلوے اسٹیشن پر دو انسانوں کو قتل ہوتے دیکھا تھا۔ قمر امبالوی نے کہا، سارے مشرقی پنجاب میں یہی کچھ ہو رہا ہے دوستوں، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ابن انشا ناک پر اینک جماتے ہوئے بولا، ساحر اس پر ایک نظم ضرور لکھنا۔ اسی رات ساحر لدھیانوی نے ایک نظم لکھی جس میں اس کا فن اور احساسات عروج پر تھے۔ وہ نظم اس کے دوسرے مجموعے کلام میں شامل ہے۔ یہ نظم سویرا کے شمارے میں چھپی اور ملک کے طول و عرض میں بہت پسند کی گئی۔ رائل پارک کی بلڈنگ ہم سے چھن گئی۔ عارف عبد المتین نے پرانی انارکلی اور احمد راہی نے گوال منڈی میں مکان الاٹ کروا لیے۔ فکر توسوی کو لاہور چھوڑ کر ہندوستان جانا پڑ گیا۔ میرا خیال ہے کہ فکر توسوی اور کنہیا لال کپور دو آخری غیر مسلم ادیب تھے جنہوں نے روتے ہوئے بادل ناخواستہ لاہور کو الوداع کہی۔ ساحر لدھیانوی کو نشاط سنیما کے سامنے والا بھوت گھر الاٹ ہو گیا تھا۔ ہماری فیملی بھی لاہور آ گئی اور فیض باغ میں ایک مکان میں رہنا شروع کر دیا۔ ساحر لدھیانوی کا کمرہ نچلی منزل میں تھا۔ بلڈنگ خستہ حال تھی، دیواروں کا چونا گر رہا تھا، اونچی چھت میں جالے لٹکے تھے، غسل خانے کی کھڑکی بند نہ ہوتی تھی، نلکے کی ٹوٹی سے پانی ہر وقت گرتا رہتا تھا۔ اس جگہ کھڑکی میں ٹوٹا ہوا شیشہ رکھ کر ساحر لدھیانوی شیف بنایا کرتا تھا۔ روشن دان میں چڑیوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس عمارت کے آگے ایک لان تھا جس میں جھاڑ جھنکاڑ اگا ہوا تھا۔ آج کل جو یہاں کڑاہی تکہ دانوں کے کھوکھے ہیں، پہلے یہاں نہیں تھے۔ سامنے امروز کا دفتر تھا جس کے ایک جانب کسی گڈز ٹرانسپورٹ کمپنی نے دفتر بنا رکھا تھا۔ ابن انشا نے اسی بلڈنگ کی ایک انیکسی الاٹ کروا لی تھی جس کی چھت سرخ اور مخروطی تھی۔ یہ چینی طرز کا ایک منزلہ مکان آج بھی ویسا ہی ہے اور ابراہیم جلیس اسے چینی پگوڈا کہا کرتا تھا۔
साहिर के कमरे में सिर्फ एक चारपाई, एक मेज, दो कुर्सियां और एक पुरानी सी दरी बिछी थी। अंधेरा सा छाया रहता। गर्मियों में यह कमरा बड़ा ठंडा और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्द होता। दोपहर के बाद मैं और साहिर हफ्त रोजा अदाकार के दफ्तर में गए। कतिल शिफाई प्रेस में भेजने से पहले पर्चे की कॉपियां देख रहा था। उसने हमारे लिए चाय मंगवाई और उंगली खड़ी करके बोला, सिर्फ 1 मिनट। खुश शक्ल नौजवान, घने सियाह बालों वाला, सुर्खो सफ़ेद कतिल शिफाई जिंदगी और शेरी इस्तेदाद से भरपूर था। इश्क व मोहब्बत के साथ साथ उसकी नज़मों और गज़लों में तबकाती तजाद से पैदा होने वाले मसाइल का भी भरपूर शऊर मिलता था। उसकी गज़ल उस अहद की नई आवाज़ थी। चमकते, खनकते और मुतरन्निम शेर कहता था और आज भी कहता है। साफ और खरी बात करता है और किसी वक्त ऐसी जुगत करता कि हम लोटपोट हो जाते। साहिल लुधियानवी अदाकार का पुराना शुमारा पढ़ने लगा। चाय आ गई। कतील ने कॉपी प्रेस भिजवा दी और सिगरेट हमारी तरफ करके बोला, यार तुम लोग बड़े हरजाई हो। वादा करते हो मगर भाग जाते हो। अगली बार अगर तुम दोनों ने अपनी कोई चीज़ न दी तो मैं वाकई नाराज़ हो जाऊंगा। कतील सिपाही की नाराज़गी हमें गवारा नहीं थी। साहिल लुधियानवी ने कहा, मैं एक नज़्म ज़रूर दूंगा। एक हमीद से तुम बात कर लो क्योंकि इसका कोई एतबार नहीं। कतील ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्यों भाई ए हमीद, अब बात करो मुझसे। अफसाना तो नहीं, मजाहिया मजमून का पक्का वादा करता हूँ। चलो हो गई बात, अब लो एक अदद सिगरेट का मुझे नुकसान पहुंचाओ। उसी शाम को तरक्की पसंद मुसन्निफीन का इजलास था जिसमें साहिर पर एक साहब मकाला पढ़ने वाले थे। मैं उनका नाम भूल गया हूँ, शक्ल याद है। ये साहब पक्के रंग के, पुख्ता उम्र के थे और अलीगढ़ से तर्के वतन करके आए थे। उसी दफ्तर में हमें 4 बज गए। हम तीनों अदाकार के दफ्तर से उठकर सीधे दयाल सिंह कॉलेज की लाइब्रेरी में आ गए जहां अंजुमन का अदबी इजलास होने वाला था। सभी दोस्त जमा थे। अलीगढ़ वाले साहब ने साहिल लुधियानवी पर अपना मकाला पढ़ा। बड़ा पुरमख्स मकाला था, लेकिन उन्होंने साहिल लुधियानवी की रोमानियत पर सख्त तनकीद की थी। वैसे भी तरक्की पसंद मुसन्निफीन रोमानियत के जानी दुश्मन थे। मेरे अफसानों पर उन्हें सबसे बड़ा एतराज़ यही होता था कि मैं नारियल के दरख्तों और बुद्ध मंदिर की देवदासियों और जर्द गुलाबों और मोतियों के गजरों के बगैर एक कदम आगे नहीं चलता। साहिल लुधियानवी हालांकि इतना ज़्यादा रोमांटिक नहीं था और उसकी शायरी में हमें हकीकत पसंदी और समाज से बगावत बदरजा अतम मिलती है, लेकिन खुदा जाने उन अलीगढ़ वाले साहब को साहिर की आटे में नमक के बराबर रोमान पसंदी भी क्यों गवारा ना हुई। साहिर मेरे पास बैठा था। मैंने उसके कान में कहा, अगर ये साहब मेरी कहानियों पर मकाला लिखते तो शायद सिर्फ इसी जुमले पर मकाला शुरू करके ख़त्म कर देते कि ए हमीद के अफसानों में कुछ नहीं है। साहिल लुधियानवी ने सिगरेट का हल्का सा कश लगाते हुए कहा, अभी हदीस दिल की बहुत तफसीरें लिखी जाएंगी प्यारे। साहिल लुधियानवी को अपनी हमागीर मकबूलियत का भरपूर एहसास था। वो जानता था कि उस अहद की नई नस्ल का फैज़ अहमद फैज़ के बाद वही पसंदीदा तरीन शायर है। वो फैज़ साहब का बेहद एहतराम करता था और उनका मद्दाह था। सैफुद्दीन सैफ की शायरी को वो बड़े जज्बे की शायरी समझता था। गज़ल में कतील और अब्दुल हमीद अदम का डंका बज रहा था। कॉलेजों में मुशायरे होते तो यही लोग मुशायरा लूट कर ले जाते थे। उन्हीं दिनों साहिर ने एक रोज़ बड़ी राजदारी के साथ एक लड़की के बारे में बताया कि वो उससे इश्क करती है। मैंने साहिल लुधियानवी की तरफ देखा। वो कुछ शर्माते हुए मुस्कुरा रहा था और उसके चेहरे के चेचक के हल्के हल्के दाग शर्मो हया की सुर्खी में गुम होते दिखाई देते थे। मैंने पूछा, क्या तुम भी उससे इश्क करते हो? उसके होठों में सिगरेट था। हल्का सा कश लगाकर धुआं छोड़ते हुए बोला, कौन काफिर उससे इश्क नहीं करेगा? वो खूबसूरत लड़की है। मैं उस लड़की को जानता था। वो वाकई खूबसूरत लड़की थी, लेकिन साहिर के मुकाबले में बड़ी होशियार थी। वो शेर भी लिखती थी और कभी कभी कॉलेज के मुशायरों में हिस्सा भी लेती थी। साहिल लुधियानवी उसकी गज़लों नज़मों की इस्लाह कर दिया करता था। इस्लाह तो यूं ही एक बहाना था। इब्ने इंशा ने मुझे बता दिया था कि साहिर उस खातून को खुद शेर लिख कर देता है। मैं उस खातून का यहाँ नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि वो आज पाकिस्तान में एक ऊंचे ओहदे पर फायज है और बड़ी पुरसुकून जिंदगी बसर कर रही है। एक रोज़ मैं इब्ने इंशा के चीनी मंदिर से उठकर साहिर की तरफ गया तो वो गुस्ल खाने के टूटे हुए शीशे के आगे खड़ा रगड़ रगड़ कर शेव बना रहा था। मुझे शीशे में से उसकी एक आंख नजर आई। वो चीनी भिक्षु कहाँ है? साहिर लुधियानवी का मकसद इब्ने इंशा से था। मैंने साहिर के पलंग पर बैठकर न्यू टाइम्स का ताज़ा शुमारा उठाते हुए कहा, वो भी अपने टूटे हुए शीशे के सामने खड़ा रगड़ रगड़ कर शेव बना रहा है। साहिर तौलिए से मुंह पोंछता हुआ गुस्ल खाने से बाहर आया। वो गुनगुना रहा था। मैंने पूछा, आज ये तैयारी किसके लिए हो रही है? साहिल लुधियानवी मुस्कुराने लगा, मैं पतलून पहनकर अभी आया। थोड़ी देर में वो आ गया। उसने क्रीम कलर की ठंडी पतलून पहन रखी थी। उसके काले सियाह बाल पीछे को जमे हुए थे और चमक रहे थे। बिस्किट रंग की पूरी आस्तीन की बुशर्ट ने उसकी पतली बाहों को छुपा रखा था
اس نے کارنس پر رکھے ٹائم پیس میں وقت دیکھا اور جھک کر آئینے میں اپنا چہرہ تکنے اور بالوں میں ایک بار پھر کنگھی پھیرنے لگا۔ میں نے رسالہ پھینکتے ہوئے کہا، تمہارے ارادے کیا ہیں آج؟ آؤ میرے ساتھ۔ اور میں اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل کر احاطے کی روش پر سے ہو کر دوسری طرف ایبٹ روڈ پر آ گیا۔ ابن انشا کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں؟ ارے خدا کا نام لو یہ حمید، ساحر نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ اس کو تو بالکل خبر نہیں کرنی۔ کس بات کی؟ میں نے پوچھا۔ ساحر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم آؤ تو صحیح۔ چیرنگ کراس میں جہاں آج کل واپڈا کی عظیم الشان بلڈنگ کھڑی ہے، وہاں ان دنوں مشہور زمانہ میٹرو ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ اس ہوٹل کے بارے میں پھر آپ سے بات کروں گا۔ اس وقت میں ساحر لدھیانوی کے ساتھ اس ہوٹل میں داخل ہو رہا ہوں۔ گارڈینیا بیل کا سرسبز چھوٹا سا محرابی دروازہ عبور کر کے ہم میٹرو ہوٹل کے لان کی روش پر بیت کی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ دن کے 10 بجے تھے۔ یہاں شام کو رونق لگتی تھی۔ ابھی سوائے ہمارے کوئی گاہک نہ آیا تھا۔ میوزک ڈائس خالی تھا۔ ایک بیرے نے ہمیں اندر داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وہ ہمارے پاس آ گیا تھا۔ ساحر لدھیانوی نے کہا، چائے لے آؤ بھائی۔ بیرا چائے لینے چلا گیا۔ ساحر نے سگریٹ کی ڈبی کھولی، ایک عدد سگریٹ مجھے دیا، ایک خود سلگایا اور کش لگا کر ماچس کی تیلی موتیے کی جھاڑیوں میں پھینکی اور بڑے پراسرار انداز میں دیکھ کر میری طرف مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، دیکھو ساحر، عشق معاشقہ میرے لیے کوئی پراسرار شے نہیں ہے۔ میں امرتسر سے عشق کرتا آیا ہوں اور یہاں بھی عشق کر رہا ہوں۔ تمہیں یہ مرض پہلی بار لاحق نہیں ہوا۔ مجھے حمید اختر اور ابن انشا نے بتا دیا تھا کہ لدھیانہ میں بھی لڑکیاں تم پر مرا کرتی تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم کسی کو نہیں مار سکے۔ اس لیے جو کچھ اس وقت تمہارے دل میں ہے اسے بیان کر دو۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں کوئی عمدہ مشورہ دے سکوں۔ ساحر لدھیانوی نے کہا، اسی لیے تو میں تمہیں ساتھ لایا ہوں۔ بات یہ تھی کہ اسی خاتون سے ساحر لدھیانوی آج میٹرو ہوٹل کے ایک کمرے میں ملاقات کرنے والا تھا، جس کو شعر لکھ کر دیا کرتا تھا۔ ویسے تو ساحر کی اس سے روز ملاقات ہوتی تھی، لیکن تنہائی میں دونوں کی شاید پہلی ملاقات تھی۔ ساحر اکیلے میں اس خاتون سے ملتے ہوئے کچھ گھبرا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کمرہ کس کا ہے؟ سلیم شاہد کا۔ سلیم شاہد ایک عرصے سے BBC لندن میں ہے۔ ہمارے بزرگ دوست تھے اور دوستوں کے لیے بڑا ایثار کرتے تھے۔ وہ میٹرو ہوٹل کے ایک کمرے میں رہتے تھے۔ ساحر لدھیانوی نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے اپنے کمرے کی چابی ساحر کے حوالے کر دی اور کہا، ڈپلیکیٹ میرے پاس ہے۔ میں کل صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک اپنے کمرے میں نہیں رہوں گا۔ ساحر لدھیانوی نے پتلون کی پچھلی جیب سے چمکتی ہوئی چابی نکال کر مجھے دکھائی۔ چابی میرے پاس ہے۔ وہ کس وقت آ رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ 11 بجے۔ اسے سلیم شاہد کے کمرے کا علم ہے؟ ہاں۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ بھاگنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ بھاگ چلو۔ ساحر لدھیانوی سوچ میں پڑ گیا۔ میں آج بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس وقت بھاگ جانا چاہتا تھا، کیونکہ بعد میں جب وہ بمبئی گیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ کئی مقامات پر بھاگ گیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھاگے۔ میں نے اس کی ہمت بندھائی کہ اگر اس نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تو ایک شریف خاتون کا دل ٹوٹے گا، لہٰذا اسے ہمت سے کام لینا چاہیے۔ باقی مجھے یقین تھا کہ وہ خاتون ساحر کو سنبھال لے گی، کیونکہ میں اسے جانتا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ میں بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ ساحر لدھیانوی کو سلیم شاہد کے کمرے میں چھوڑ کر میں نیچے ہوٹل کے لان میں آیا تو وہ خاتون اس زمانے کے قیمتی سینٹ میں بسی بہترین لباس زیب تن کیے ہوئے ہوٹل کے باہر تانگے سے اتر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر رک گئی۔ میں نے آداب کہا۔ وہ کچھ ٹھٹکی، پھر مسکراتی ہوئی میری طرف بڑھی۔ لندن سے میری ایک سہیلی آئی ہوئی ہے، اس سے ملنے آئی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ساحر نے پوچھا، اور کیا حال ہے؟ خاتون نے مسکرا کر کچھ اور حال بتایا، پھر خاموشی چھا گئی۔ ساحر لدھیانوی نے ایک بار پھر پوچھا، اور سنائیے، اور کیا حال ہے؟ خاتون نے تھوڑا سا حال اور بتا دیا۔ اس کے بعد اس کا حال ختم ہو گیا۔ اس کے بعد خاتون نے ساحر لدھیانوی کا مزید حال پوچھنا شروع کر دیا۔ اور آپ کا کیا حال ہے؟ بس جی، آپ کی دعائیں ہیں۔ اور جب ساحر لدھیانوی کے پاس بھی اپنا حال بتانے کے لیے کچھ نہ رہا تو خاموش، یعنی دونوں خاموش ہو گئے۔ خاتون بڑی چالاک تھی۔ اس نے ساحر سے تازہ غزل کی فرمائش کر دی۔ کالج میں بزم خواتین کا مشاعرہ ہے، کوئی اچھی سی غزل لکھ دینا۔ کیوں نہیں، ابھی لکھے دیتا ہوں۔ اور ساحر لدھیانوی نے ایک خوبصورت خاتون کے ہوتے ہوئے بھی کاغذ قلم لے کر فکر سخن کرنا شروع کر دیا۔ اس سے زیادہ بدقسمت شاعر اور کون ہوگا بھلا؟ ساحر لدھیانوی کے لیے غزل کہنا کوئی مشکل بات نہ تھی۔ اس نے 10-15 منٹ میں بڑی اچھی غزل کہہ دی۔ آپ کیسے ہیں؟ میں تو ٹھیک تھا۔ ہاں، ساحر لدھیانوی کی فکر ضرور تھی، جسے میں اوپر کمرے میں اکیلا چھوڑایا تھا۔ خاتون مجھ سے 2-4 جھوٹ بول کر اوپر چلی گئی۔ میں نے احتیاطاً ہوٹل کے پچھواڑے جا کر تسلی کر لی کہ کہیں ساحر نے کمرے کی کھڑکی میں سے نیچے چھلانگ تو نہیں لگا دی۔ ساحر ابھی تک کمرے میں ہی تھا۔ بڑی اچھی بات تھی، کمبخت لاہور کے رومانوی شاعروں کے نام ڈبونے پر تلا ہوا تھا۔
दोपहر کے بعد میں پیراڈائز ہوٹل خاص طور پر ساحر کو دیکھنے اور اس سے مارکا عشق کی روداد سننے کے لیے گیا۔ ساحر لدھیانوی ابھی نہیں آیا تھا۔ ظہیر کاشمیری اپنی سنہری گندی مندی انگلی فضا میں اٹھائے کالج کے چند لڑکوں کو اپنی نظم سنا رہا تھا۔ میں وہاں سے ساحر کے گھر آ گیا۔ معلوم ہوا کہ ابھی ابھی آیا ہے۔ کیا ہوا پھر؟ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سوال کر دیا۔ وہ سر کو جھٹک کر بولا، یار وہ تو کوئی آدمی ہے، عورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ وہ تو ساحر لدھیانوی نے جو کہانی سنائی وہ یہ تھی کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی، ساحر نے اٹھ کر اس کا خیر مقدم کیا، اس کے گھر والوں، ماں باپ اور بہن بھائیوں کا حال پوچھا۔ وہ ایک ایک کا حال بتاتی چلی گئی، پھر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ساحر لدھیانوی بھی چپ ہو گیا اور غزل آگے بڑھا دی۔ خاتون نے غزل پسند کی اور کہا، ایک غزل اور لکھ دیجئے نا۔ اگر لڑکیوں نے دوسری غزل کی فرمائش کر دی تو کیا کروں گی؟ پرانی غزل سنانے کو دل نہیں چاہتا میرا۔ ابھی لکھ دیتا ہوں دوسری غزل بھی۔ اور ساحر لدھیانوی نے دوسری غلطی کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد ساحر نے 2-3 غلطیاں اور کی اور خاتون کو 2 نظمیں بھی لکھ کر عطا کر دیں۔ پھر اس نے کھانا منگوایا اور دونوں نے مل کر کھایا۔ کھانے کے بعد خاتون نے انگڑائی لی اور کہا، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ساحر لدھیانوی نے ایک بار پھر غلطی کرتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر میں چلتا ہوں، آپ آرام کریں۔ جیسے آپ کی مرضی۔ اب ایک شریف خاتون جو بدمعاشی میں بھی شرافت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتی تھی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خاتون اکیلی سو گئی اور ساحر لدھیانوی کمرے سے نکل کر گھر آ گیا۔ آتے وقت کہہ آیا کہ چابی فلاں بیرے کو دے دیجیے گا۔ میں نے ساحر سے کہا، اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ تم عورت ہو، مگر یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ خاتون مرد تھی؟ ساحر نے جھنجھلا کر کہا، کم بخت مردوں کی طرح روٹی کے نوالے کو سالن میں ڈبو ڈبو کر کھاتی تھی اور بوٹی کی ہڈی تک کچر کچر چباتی تھی۔ اس کے منہ سے کرکر کی آواز نکلتی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو کہ کس قسم کی آواز آنی چاہیے اس کے منہ سے؟ ساحر لدھیانوی نے گردن کھجاتے ہوئے کہا، بس یار، مجھے تو وہ کھانا کھاتے ہوئے زہر لگ رہی تھی۔ جب وہ کھانا کھا رہی تھی تو تم کیا کر رہے تھے اس وقت؟ اس کے لیے شعر لکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، بس پیارے، پھر شعر ہی لکھا کرو گے ساری عمر۔ ساحر نے سگریٹ سلگایا اور ناک سکیڑ کر بولا، ایک اور بڑی بری حرکت کی اس نے، وہ بھی بیان کر دو۔ وہ یہ کہ جب میں دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اس کے خراٹوں کی آواز سنی تھی۔ بہرحال یہ ساحر لدھیانوی کی اپنی نازک مزاجی تھی۔ شاعرانہ مزاج تو اس کا ضرور تھا، ذکی الحس بھی تھا، اور خوبصورت عورت کے خراٹے تو بڑے سے بڑا خراٹ آدمی بھی کم ہی برداشت کرتا ہوگا۔ اس معاملے میں ساحر سچا تھا، وہ کئی معاملوں میں سچا تھا۔ انہی دنوں انقلابی نظمیں لکھنے کی وجہ سے ساحر کے پیچھے CID لگ گئی۔ وہ ڈرپوک ہونے کی حد تک امن پسند تھا، چنانچہ گھر سے بہت کم باہر نکلتا۔ انہی دنوں کیفی اعظمی لاہور آ گیا۔ کیفی کے ساتھ پاک ٹی ہاؤس اور پیراڈائز میں محفلیں سجنے لگیں۔ حمید اختر یہاں پہلے سے موجود تھا، لیکن ساحر کم باہر گھر سے نکلتا تھا۔ ہم نے اسے بہتیرا سمجھایا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اسے کچھ زیادہ ہی ڈرایا اور دھمکایا جا رہا تھا۔ اصل میں لاہور کی 2 مشہور شخصیتیں ساحر کے خلاف سازش کر رہی تھیں کہ کسی طرح وہ پاکستان سے چلا جائے۔ انہوں نے ساحر کے خلاف باقاعدہ مہم شروع کر رکھی تھی۔ اخباروں اور ہفت روزہ رسالوں میں ساحر کے خلاف اس کی بعض نظموں کے حوالے سے مضامین شائع ہو رہے تھے، کالم لکھے جا رہے تھے۔ ساحر لدھیانوی نے ایک روز گھبرا کر بمبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے، ابن انشا اور حمید اختر نے اسے بہت سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کے خلاف یہ مہم ایک پلان کے تحت چلائی جا رہی ہے، اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ مگر ساحر کے پاؤں لاہور کے میدان سے اکھڑ چکے تھے۔ ہم اسے بار بار سمجھاتے کہ لاہور سے نہ جائے، وہ بار بار یہی کہتا، نہیں، اب میں یہاں نہیں رہوں گا۔ کیفی اعظمی بمبئی جا چکا تھا۔ اس نے بمبئی سے ساحر لدھیانوی کو خط لکھا کہ پیارے، بس آ جاؤ، بمبئی کی فلم انڈسٹری تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ ہم نے ایک بار پھر ساحر کو بمبئی جانے سے روکا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی تھی کہ وہ ہماری نصیحتوں پر عمل نہیں کر رہا تھا۔ اگر وہ ہماری نصیحتوں پر عمل کر لیتا اور بمبئی نہ جاتا تو شاید آج کل اس کی قبر بھی میانی صاحب قبرستان میں ساغر صدیقی کے آس پاس ہی بنی ہوتی، اور یہاں تو اس کا عرس منانے والا بھی کوئی نہ تھا، کیونکہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے اراکین قبروں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ایک روز ہم ساحر لدھیانوی کو الوداع کہنے والٹن ایئرپورٹ جا رہے تھے۔ ابھی لاہور کا ہوائی اڈہ تعمیر نہیں ہوا تھا اور قبل از مسیح کے فوکر طیارے والٹن کے ہوائی اڈے سے اڑا کرتے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بڑی مشکل سے اڑا کرتے تھے۔ ساحر لدھیانوی نے ٹنڈ کروا رکھی تھی اور فلیٹ ہیٹ کھینچ کر کانوں تک پہن رکھی تھی۔ وہی پرانا پھٹا ہوا کوٹ زیب تن تھا جس کو میں اور احمد راہی باری باری پہنا کرتے تھے۔ ہوائی اڈے پر بھی وہ کسی ملک کے بڑے اہم جاسوس کی طرح
बार बार गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देख रहा था कि कहीं कोई उसके पीछे तो नहीं लगा हुआ। हमीद अख्तर ने कहा, ओए कमीने, अगर पीछे लगा भी होगा तो अब तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? साहिल लुधियानवी ने सूखा लंबा जिस्म झुका झुका कर हम सब से हाथ मिलाया और मैले कुचैले ओवरकोट के साथ सबसे बारी बारी बगलगीर हुआ। हम में से किसी दोस्त ने मजाकन कहा, साहिर, अब भी वक्त है, वापस आ जाओ, मत लाहौर छोड़कर जाओ। लेकिन साहिल लुधियानवी की किस्मत यावरी कर रही थी। वो फोकर जहाज में सवार हो गया और जहाज के दोनों पंखे तूफानी गर्दिश में आ गए। चंद लम्हों के बाद हवाई जहाज लाहौर की फिजा से निकलकर बंबई की तरफ परवास कर रहा था। बंबई जाकर साहिल लुधियानवी की जिंदगी का सबसे ज्यादा रोशन और सुनहरी दौर शुरू होता है। फिल्म टैक्सी ड्राइवर ने उसकी जिंदगी को कामयाबी और उरूज की राह पर डाल दिया। देखते देखते साहिल लुधियानवी कहां से कहां पहुंच गया। जिन लोगों ने उसके जवाल के ख्वाब देखे थे और उसे जलील रुस्वा करने की कोशिश की थी, वो अपना सा मुंह लेकर रह गए थे। साहिल लुधियानवी एक बार दिल्ली आया तो हमने सुना कि उसने अपनी नई कार भी रेलगाड़ी में साथ ही रखवाई थी, ताकि दिल्ली में उसे सवारी की दिक्कत ना हो। हमने सुना तो खुश हुए कि साहिल ने अच्छा किया जो दिल्ली के पब्लिशरों के आगे एक शायर की हैसियत को बुलंद करके दिखाया। आखिर शायर और अदीब के पास कार क्यों नहीं हो सकती? फिर वक्त गुजरता चला गया और साहिल लुधियानवी कामयाबी की मंजिलें तय करता एक मकाम पर जाकर इत्मीनान से सुकून पजीर हो गया। कभी कभी उसका कोई खत लाहौर के दोस्तों के नाम आ जाता, कभी यहाँ के दोस्त बंबई जाकर उसे मिलाते, वापस आकर बताते कि साहिर ने बंबई में ऐसे फ्लैट बनवा रखे हैं जहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई भी अदीब व शायर जाकर जब चाहे ठहर सकता है। पिछले दिनों सुना कि साहिर पर दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा तो उसे पड़ना ही था, उसने जिंदगी में काम ही ऐसे किए थे। हाल ही में एक दोस्त ने बंबई से आकर बताया, वहां सब अदीब अपाहिज हो गए हैं। साहिर चल फिर नहीं सकता, कैफी आजमी व्हील चेयर पर बैठता है, राजेंद्र सिंह बेदी किसी आदमी के कंधे का सहारा लेकर स्टूडियो में आता है। खुदा बचाए बंबई से। ऐसी बंबई से खुदा साहिल लुधियानवी को महफूज रखे, जो महेंद्र नाथ और कृष्ण चंद्र को भी खा गई।